بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سواٹ کارنر ود مکرر میں خوش آمدید۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ اس کے علاوہ ہماری آبادی کا تقریباً 60 سے 70% دیہاتوں میں آباد ہے۔ ہماری زراعت کی ترقی کی پاکستان کی ترقی ہے اور ہماری زیادہ تر آبادی کی ترقی اور فلاح و بہبود پورے پاکستانی معاشرے اور قوم کی فلاح اور ترقی ہے۔ اس تمام تر حقیقت کے باوجود شہروں کی ترقی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دیہاتوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے دیہی علاقوں کی طرف دیکھیں تو وہ کسی اور ہی دنیا کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے کسانوں کی غربت، جہالت، تعلیمی اداروں کی غیر موجودگی، ذرائع آمد و رفت اور پکی سڑکوں کا فقدان، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات سے محرومی، زمینداروں اور جاگیرداروں کی زیادتیاں اور ناانصافیاں ایسے عوامل ہیں جن کے باعث ہمارے دیہات زب و حالی کا شکار ہیں۔ ہر طرح کی سہولتوں سے محروم ہمارے دیہاتی شہروں کا رخ کر رہے ہیں، جس کے باعث شہروں کی آبادی اور مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دیہاتیوں اور دور دراز کے پسماندہ علاقوں میں یہ احساس تیزی سے نشو و نما پا رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ ترقی سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ احساس ایک خطرناک اور مہلک زہر ثابت ہوگا جو بحیثیت قوم ہماری وحدت اور اتحاد کو پارا پارا کر سکتا ہے۔ آج بھی ہم اپنے دیہاتوں کو ترقی کے ثمرات پہنچانے میں ناکام رہے ہیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ زندگی کی ضروری اور بنیادی سہولتوں سے وہ آج بھی محروم ہیں۔ ایک حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کا ذمہ دار ہمارا زمیندار، جاگیردار، استحصالی طبقہ ہے، جو اپنی اپنی حکومتیں شان و شوکت برقرار رکھنے کے لیے دیہاتوں کو پسماندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تعلیم کسی بھی فرد کی سوچ بدل سکتی ہے اور ہمارے دیہاتوں کا تعلیمی نظام صدیوں پرانا ہے، جبکہ بہت سے علاقوں میں تو اسکول ہی نہیں ہیں۔ اس نظام کو بدلنے میں حکومت اور اس سے پرانی تمام تر حکومتیں بے بس ہیں۔ یہی جاگیردار طبقہ پہلے دن سے پاکستان پر حکومت کرنے میں شامل ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دیہاتوں کو پسماندہ رکھا گیا ہے۔ ان علاقوں کے عوام میں شعور اور بیداری کی لہر آ چکی ہے۔ میڈیا کی رسائی اور شہروں میں آمد و رفت کے باعث ان لوگوں میں بھی یہ احساس شدت سے ابھر رہا ہے کہ استحصالی ٹولہ آج تک ان کا استحصال کرتا آیا ہے۔ وہ وقت اب دور نہیں جب پاکستان کے دیہات بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں گے، اور جس دن پاکستان کی 70% آبادی اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کر لے گی، اسی دن ہمارے دیہی علاقے اپنے وسائل بھی پہچان لیں گے، اپنی افرادی قوت پر بھی بھروسہ کرنا سیکھ لیں گے اور خود انحصاری بھی پا لیں گے۔ مغربی ممالک کے قصبے اور دیہات ان کے شہروں سے کسی طرح کم نہیں، اسی لیے ان ممالک میں ترقی اور فلاح و بہبود تمام طبقوں میں برابر تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ملک بھی مجموعی طور پر ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ترقی کا گراف بھی مغربی ممالک میں برابر ہو جائے تو ہمیں اپنے دیہاتوں کی ترقی کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرنا ہوگا۔ دیہات میں عوامی تعمیری منصوبوں کے نفاذ کے لیے حکومت کے ساتھ مختلف رفاع عامہ کی تنظیموں کو بھی میدان میں اترنا ہوگا۔ صنعتوں کا قیام، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق دیہاتوں کی تنظیم نو، ڈسپنسریوں کا قیام، معیاری درسگاہیں، زرعی بینکوں کا قیام، کسانوں کی تربیت اور زمینداروں کے استحصال ہتھ کنڈوں سے بچاؤ، ذرائع نقل و حمل کی سہولتیں، گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کے قیام اور آبپاشی کے موضوع ذرائع ایسی تدابیر ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم اپنے دیہات کی اصلاح کا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے دیہی علاقوں کے افراد بے حد محنتی اور جفا کش ہیں۔ ملک اور بیرون ملک یہ اپنی محنت اور ہمت کے باعث نام کما رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے دیہاتوں میں بسنے والے بھی پاکستان ہی کے باشندے اور
اسی معاشرے کے فرد ہیں۔ اپنے ملک میں ہونے والی ترقی کے تمام ثمرات سے فائدہ اٹھانا اور انہیں ان میں برابر کا شریک کرنا ہمارا فرض اور ان کا حق ہے۔ پاکستان اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب ہم اپنے دیہاتوں کی ترقی کا اہتمام کریں۔ جب تک کسی ملک کی نصف سے زیادہ آبادی ترقی نہیں کرے گی، اس ملک کی مجموعی ترقی کی رفتار تیز نہیں ہو سکے گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔